الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. یہ باتیں بیان ہو گئی اور انسان کو آگاہ کیا گیا کہ جن اقوام نے انبیاء علیہم السلام سے ٹکر لی اور اللہ رب العزت کی فرمودات سے گردن تہی کر لی، ان اقوام کی عاقبت دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ، تعزیانہ اور مقام بن گیا۔ اب بعد میں کیا ہوگا؟ تو کیا بس یہی کچھ جو دنیا میں ہو گیا ان کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیا؟ ان کی نشانیاں اللہ رب العزت نے، طاقت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اور طاقت کے مراکز اللہ رب العزت نے اٹھا کے ان اقوام کو دیا، ان لوگوں کو عنایت فرما دی جو در حقیقت قرنوں انہوں نے ان ظالموں کے ظلم کے نیچے زندگی بسر کی تھی۔ ان کی کئی نسلیں آئیں اور چلی گئی اسی حالت میں۔ مگر قیامت میں کیا ہوا؟ پھر قیامت کا ایک منظر، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا ایک ہمگیر قسم کا ایک پھونک، یعنی اکٹھے اور ایک زبردست قسم کی اس میں آواز ڈالی جائے گی۔ یہ ایک منظر ہوگا، سور کے پھونکنے سے جو آواز آئے گی، سور کی آواز کے جو نتیجہ ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے کہ زوال مسلط ہو جائے گی ہر چیز پر، اور حملت الارض والجبال، اور اٹھائے جائیں گے زمین پہاڑوں سمیت۔ یہ لمبا چھوڑا زمین جو اپنی وسعت اور اپنے طول و عرض کے حساب سے کہاں ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اپنی کنہ اور وجود میں زمین کی حیثیت اور شکل کیا ہے، کیا وہ ایک بیضوی کرہ ہے یا کچھ اور ہے؟ چاہے جو بھی، جہاں بھی جائیں آپ کو یہ روئے زمین پھیلا ہوا ملے گا، پہاڑیاں ملیں گی، درے اور بڑے بڑے نالے ملیں گے، بہتے دریائے اور چشمے ملیں گے۔ لیکن جب سور پھونکا جائے پر دوسرا منظر اور عالم یہ ہو جائے، اور یہ ہونے والا ہے، نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ وحملت الارض والجبال، زمین کو پہاڑوں سمیت، ہمالیہ جیسے پہاڑوں سمیت، یا قراقرم جیسے، یا کہیں اور اگر کچھ اور پہاڑیں ہیں ان سمیت، سب کو اٹھا کے دکتا واحدہ، ان کو ایک ہی لحظے میں آنن فانن ریزہ ریزہ کیا جائے گا، بکھرے ہوئے ذرے ہو جائیں گے فضا میں۔
اپنے وجود کھو بیٹھیں گے، اور ان کی جو ساختاری کیفیت تھی، ان کی جو ڈھانچہ اور بنیادی ان کی انفراسٹرکچر تھی، سب ختم ہو جائے، اور وہ ہوں گے بکھرے ہوئے فضا میں ذروں کی طرح، پورا زمین اور پہاڑوں سے، کیونکہ ان سب کو ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ کیا جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر وہی دن ہوگا کہ جس میں سب سے بڑا عالمی ہمگیر سانحہ اور واقعہ رونما ہوگا، جو قیامت ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو گویا کہ اسی دن واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کے ہر دور کے نبی نے امتوں کو باخبر کیا، تو یہ آنے والا ہے، آ رہا ہے۔ تو وہی حالت ہوگی کہ واقعہ آ چکا ہوگا، یہ حادثہ ہو چکا ہوگا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان بھی اس دن پھٹ جائے گا، اور اس کی جو وجود ہے وہ بھی ایک شکست خوردہ کیفیت اور حالت میں واہیہ، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، بہت سستی اور ضعف کے ساتھ اپنے گردشیں تکمیل کرتے ہوئے نیستی کے قعر وجود میں ختم ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور کائنات کے کونوں کونوں اور کنارے کناروں میں فرشتے اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے کمر بستہ، صف بستہ، مصروف عمل ہوں گے۔ اور اس دن یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن اللہ رب العزت کے عرش عظیم کو 8 ملائکہ کرام اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی عرش عظیم اس دن اللہ کی ایک مخصوص مخلوق کے کندھوں پر ہوگی، کہ جن کو اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اب وہ کیسے ہوں گے؟ 8 سے مقصد 8 یا 8 لاکھ 8,000 یا اس سے بھی زیادہ، یا کیا، تو اللہ عالم، وہ تو اللہ کے علم اور قدرت اور مشیت پر منحصر ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ پھر یہ مناظر آنے والے ہیں انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو مست و مدہوشی کے عالم میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ وہ کیا کو رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے۔ یہ مراحل اس انسانیت کو درپیش ہے۔ ویسے ایک انسان کے لیے موت قیامت سے کم نہیں، کیونکہ مرتے ہی انسان کے ساتھ دنیاوی جو اس نے اعمال کیے تھے ان کے اثرات شروع ہوں گے، آخرت کی جو منازل ہیں ان کے طرف اس کے سفر کا آغاز ہوگا، اور اسی طرح وہ مصروف رہا ہوگا عالم برزخ میں اپنے اعمال کے معاملات کے ساتھ، یہاں تک کہ قیامت ہو، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب۔ تو اس دن ہر چیز اپنی حیثیت اور وجود کھو بیٹھے گی، سب سے بڑا حادثہ بھی رونما ہوگا، اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور عرش عظیم بھی ملائکہ کرام کے سروں پر ہوگی، اور اس دن بس اللہ کی باتیں اور اللہ کے احکامات ہوگی، اور ہر مخلوق کی ہر طرح کی بے بسی باندھ باندھ کر بولے گی۔ آخرت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، اور ایام سابقہ میں جتنے اللہ کے رسول و پیغمبر آئے ان کے برحق ہونے کی بھی گواہی دی جائے، اس تاکید اور تائید کے ساتھ کہ اللہ کا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ دامے درمے جو کہی گئی باتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے بارگاہ میں
جو باوجود کہ کچھ بھی نہیں ہے، شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کے سامان بنائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ